فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار اور ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں آج کل معانی الاخبار جلد دوم، جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 10۔ ہم صفحہ نمبر 307 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے، باب نمبر 289، جس کا عنوان ہے صبحۃ الحدیث اور تحریف کے معانی۔ ہجہ ہے سین بے ہے تے الف لام ہے دال یہ سین، صبحۃ الحدیث اور تحریف کے معنی۔ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نوفلی سے، اور انہوں نے سکونی سے، سین کاف واو نون چھوٹی ہے سکونی سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سب سے پسندیدہ صبح خدا کے نزدیک سین بے ہے، صبح خدا کے نزدیک حدیث کی صبح ہے، سب سے ناپسندیدہ کلام خدا کے نزدیک تحریف ہے۔ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ حدیث کی صبح کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی دنیا کے حرص اور باطل و بیکار ہونے کو سنے تو اس موقع پر غمگین ہو کر اللہ کا ذکر کرنے لگے، اور تحریف آدمی کے اس قول کی طرح ہے کہ یقیناً میرا مال اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری مشقت کا نتیجہ ہے۔ یہاں پر یہ انورٹڈ کاما مکمل ہوا۔ اب پیج نمبر 308 پر ہم آ گئے ہیں اور باب نمبر 290 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ظاہر قرآن اور باطن قرآن کے معنی۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن ابو عبداللہ سے، انہوں نے محمد بن خالد اشعری سے، اور انہوں نے ابراہیم بن محمد اشعری سے، اور انہوں نے ثعلبہ سے عین لام بے ہے ثعلبہ بن میمون سے، اور انہوں نے ابو خالد قمات قاف میم الف توئے قمات سے، اور انہوں نے حمران ہے میم رے الف نون حمران بن عین سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے قرآن کے ظاہر اور باطن کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ظاہر وہ لوگ ہیں کہ جن کے سلسلے میں قرآن نازل ہوا، اور اس کا باطن وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں جیسا عمل کیا کہ جن کے سلسلے میں قرآن نازل ہوا ہے، کہ ان کو وہی جزا دی جائے گی جو ان لوگوں کے سلسلے میں نازل کی گئی ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور ساتھ ہی تھوڑا سا یہاں پہ واضح کیا گیا ہے حاشیے میں، آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ البتہ ظاہر و باطن قرآن کے معنی اسی پر منحصر نہیں کہ جو مذکورہ حدیث میں بتائے گئے ہیں، کیونکہ متعدد احادیث ہمارے پاس ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن لوگوں کے فہم اور درجات ایمان و شناخت کی مناسبت سے متعدد معنی رکھتا ہے، اور ان میں سے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کا باطن بھی باطن رکھتا ہے 7 سے 70 تک، 7 سے 70 تک۔ ظاہراً اس حدیث میں باطن سے مراد تعویل، تے الف واو لیے لام، تعویل کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، تعویل ہے، اور ظاہر سے مراد تنزیل، تے نون زے یہ لام تنزیل، یہ ورڈ بھی انورٹڈ کاما میں تنزیل ہے۔ اور اسی طرح دیگر احادیث میں باطن سے مراد تعویل ہے، اور ایک حدیث اسی مطلب کی عیاشی اور دوسروں نے روایت کی ہے، اور معانی
تعویل وہ ہے کہ بعض افراد نے اس سے عام معنی مراد لیے ہیں جو آیت سے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن سب نے نہیں، اور وہ ان چیزوں میں سے ہیں کہ جو سادہ ذہنوں سے پوشیدہ ہیں۔ اسی بنا پر حدیث کے ساتھ جو فرمایا گیا ہے، قرآن کا ایک باطن ہے اور ایک باطن کے لیے بھی ایک باطن ہے، تو اس میں تضاد نہیں ہے۔ تو یہاں یہ حاشیے میں موجود تھا، تفصیلات جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیں۔ اور آئیے اب پڑھتے ہیں باب نمبر 291، عنوان ہے ایسا فقر کہ جو سرخ موت ہے، اس کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، انہوں نے کہا کہ محمد بن عیسیٰ بن عبید یقطینی سے، اور انہوں نے صفوان بن یحییٰ سے، اور انہوں نے زریح بن یزید محاربی سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فقر سرخ موت ہے۔ تو کہا گیا کہ درہم اور دینار کا فقر؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ دین کے سلسلے میں فقر۔ اور یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ حاشیے میں اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے کہ مسائل دینی کو نہ سیکھا جائے اور صفات پسندیدہ کو ناپسند کیا جائے، بس یہ لکھا ہے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں مزید، ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 309 پر، اور ہم باب 292، عنوان ہے کہ اس حدیث کے معنی کہ جو روایت کی گئی ہے کہ جب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تب فقیر اور غنی کا حال خراب ہو جائے گا۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے، اور انہوں نے بعض افراد سے کہ جنہوں نے ان سے روایت بیان کی، انہوں نے اس سلسلے کو بلند فرمایا جب زکوٰۃ نہ دی جائے گی تو فقیر اور غنی دونوں کا حال برا ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ فقیر کا حال برا ہوگا کیونکہ اس کے حق کو روکا گیا ہے، مگر غنی کا حال کیوں برا ہوگا؟ فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے غنی کا حال آخرت میں برا ہوگا۔ یہ مکمل ہوا۔ اب ہم باب 293 پڑھتے ہیں، عنوان ہے کہ اس کے معنی جو روایت کی گئی ہے کہ جو اللہ سے کم رزق پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے کم عمل پر راضی ہو جائے گا۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن ابو عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے محمد بن عمر سے، اور کہ انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نصر بن قابوس قاف الف بے واو سین سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس حدیث کے معنی کے بارے میں سے سوال کہ جو اللہ تعالیٰ سے کم رزق پر راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے کم عمل پر راضی ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بعض میں اس کی اطاعت کرے، اگر بعض بے عین زواد، بعض میں اس کی اطاعت کرے اور بعض میں نافرمانی، بس یہ لکھا ہے۔ اور اب باب ہے 294 جس کا عنوان ہے کہ اللہ پر توکل، صبر، قناعت، رضا، زہد، اخلاص اور یقین کے معنی۔ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن ابو عبداللہ سے، انہوں نے اپنے والد سے اس حدیث میں کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سلسلہ سند کو بلند کیا گیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے تحفے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بھیجا ہے کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو بھی نہیں عطا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا وہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ صبر اور اس سے بہتر۔ میں نے کہا وہ کیا؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا رضا اور اس سے بہتر۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ زہد اور اس سے بہتر۔ میں نے کہا بھئی وہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اخلاص اور اس سے بہتر۔ میں نے کہا کہ وہ کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یقین اور اس سے بہتر۔ میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے اے جبرائیل علیہ السلام؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس تک رسائی کا واسطہ
اللہ پر توکل ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ پر توکل کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جان لینا کہ مخلوق نہ ضرر پہنچا سکتی ہے، نہ فائدہ دے سکتی ہے، اور نہ روک سکتی ہے، اور مخلوق سے مایوس ہو جانا، اور جب بندہ ایسا ہو جائے تو سوائے اللہ کے کسی کے لیے بھی عمل نہیں کرے گا اور امید بھی نہیں رکھے گا، ڈرے گا بھی نہیں مگر اللہ سے، کسی سے بھی لالچ نہیں رکھے گا مگر اللہ سے، بس یہی توکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام صبر کی کیا تفسیر ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تم صبر کرو سختیوں پر جس طرح صبر کرتے ہو آسانی میں اور فقر میں، جس طرح صبر کرتے ہو غنی ہونے کی حالت میں اور بلا میں، جس طرح صبر کرتے ہو عافیت میں، اور جو کچھ اسے بلا پہنچی ہے اس کے بارے میں اپنے حال کی شکایت مخلوق کے پاس نہ کرے۔ تو میں نے کہا کہ قناعت کی کیا تفسیر ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا انسان جو کچھ دنیا سے پہنچے اس چیز پر قناعت کرے، انسان جو کچھ دنیا سے اسے پہنچے اس چیز پر قناعت کرے، کم پر قناعت کرے اور تھوڑے پر شکر کرے۔ میں نے کہا کہ رضا کی کیا تفسیر ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا راضی ہونے والا دنیا میں سے جو کچھ پہنچے یا نہ پہنچے اس پر اپنے سید و سردار پر ناراض نہیں ہوتا اور اپنے نفس کے حق میں تھوڑے سے عمل پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام زہد کی کیا تفسیر ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ زاہد اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے خالق سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بغض رکھتا ہے جو اس کے خالق سے بغض رکھتا ہو، اور دنیا کے حلال سے بچتا ہے اور حرام دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، چونکہ دنیا کے حلال کا حساب ہے اور اس کے حرام کا عقاب ہے، عین قاف الف بے عقاب ہے۔ اور تمام مسلمانوں پر اسی طرح رحم کرے جس طرح اپنے نفس پر رحم کرتا ہے، اور باتیں کرنے سے اسی طرح بچتا ہے جس طرح اس مردار سے بچتا ہے جس کی بدبو پھیل چکی ہو، اور دنیا کے سامان اور اس کی زینت سے اس طرح بچتا ہے کہ جس طرح سے اس آگ سے بچتا ہے کہ جس میں گھر جانے کا اسے خوف ہو، اور اس کی امیدیں مختصر ہوتی ہیں اور اس کی موت اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہے جبرائیل علیہ السلام اخلاص کی کیا تفسیر ہے؟ تو جبرائیل نے کہا مخلص وہ ہے جو لوگوں سے کسی چیز کا سوال ہی نہ کرنے پائے ہے، میرے خیال ہے کوئی سوال ہی نہ کرے کہ پائے، اور اگر دوبارہ اس جملے کو پڑھتی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مخلص وہ ہے جو لوگوں سے کسی چیز کا سوال ہی نہ کرے کہ پائے، اور اگر پالے تو راضی ہو جائے، اور اگر اس کے پاس کچھ بچ جائے تو اسے اللہ کی راہ میں دے دے، اور جو مخلوق سے سوال نہ کرے تو اس نے یقیناً اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اور جب پائے تو راضی ہو جائے تو وہ اللہ کے بارے میں راضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جب اللہ کے لیے دیتا ہے تو وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یقین کی کیا تفسیر ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یقین کرنے والا اللہ کے لیے اس طرح عمل بجا لاتا ہے جیسے کہ اس کو دیکھ رہا ہو، اگر وہ خدا کو نہیں دیکھ رہا ہو تب بھی اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ جان لیتا ہے کہ جو کچھ اس تک پہنچنے والا ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا، اور جو نہیں پہنچنے والا ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ یہ سب توکل کی شاخیں ہیں اور زہد کے مدارج ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اور یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم پیج نمبر 311 پر پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 295 کہ جس میں عنوان ہے جس کا کہ اس کے معنی کہ جو روایت میں ہے کہ صدقہ حلال نہیں ہے غنی کے لیے، اور نہ ہی درمیانی رتبے والے کے لیے، اور نہ پیشہ ور کے لیے، اور نہ طاقتور کے لیے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، انہوں نے حریز سے، اور انہوں نے زرارہ سے، انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ غنی کے لیے حلال نہیں ہے، اور نہ ہی درمیانی رتبے والے کے لیے، اور نہ ہی پیشہ ور کے لیے، اور نہ طاقتور کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ لینا حلال نہیں ہے جبکہ وہ قدرت رکھتا ہو کہ اپنے نفس کو اس سے بچا سکے۔
دوسرے نمبر پہ اسی کے معنی لکھے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی دوسری حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ غنی کے لیے حلال ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ درمیانی حالت والے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اب آئیے 296 باب کا نمبر ہے، یہ باب 296 پر عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے معنی کہ ہر حساب دینے والے پر عذاب ہوگا۔ آئیے اس کے معنی جانتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن سنان سے، انہوں نے ابو جارود سے، انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حساب دینے والے پر عذاب ہوگا۔ کسی کہنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معنی ہیں کہ اللہ کے فرمان کے کہ جو کہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 8 ہے، ترجمہ کہ پس ان قریب اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ تو اس کے فرمان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نامہ اعمال کو لیتے وقت یعنی غور سے دیکھتے وقت۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب باب 297 پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے کہ اس مٹی کے معنی کہ جس کے کھانے کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ابو عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا معاذ میم عین الف زال چھوٹی ہے معاذی نے، اور انہوں نے معمر سے، اور انہوں نے ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ لوگ مٹی اور اس کی کراہت کے بارے میں روایت کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صرف گلی مٹی کا ہے، اور یہ مٹی کا ڈھیلا ہے۔ اچھا جی، یہ صرف گلی ہوئی مٹی کا ہے اور یہ مٹی کا ڈھیلا ہے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ روایت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کا ڈھیلا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مجھ سے یہ بیان کیا محمد بن حسن رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور اس نے احمد بن ابو عبداللہ سے۔ اور ہم پیج 312 پہ آ گئے ہیں، اور اب ہم باب نمبر 298 پڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کہ اس روایت کے معنی کہ ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق والی سے بچو کیونکہ وہ شوہردار عورتیں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسین بن احمد مالکی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن طاؤس نے سن 241 ہجری میں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرا ایک بھتیجا ہے جس سے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے جبکہ وہ شراب پیتا ہے اور کثرت سے طلاق طلاق کہتا رہتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہے یعنی کہ شیعہ ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس پر یعنی کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر وہ ان اہل سنت میں سے ہے تو تم اپنی بیٹی کو اس سے روکو چونکہ اس کی مراد طلاق سے جدائی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا جائے۔ کیا ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نہیں کی گئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچو ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق والیوں سے کیونکہ وہ شوہردار عورتیں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب تمہارے مومن بھائیوں میں معاملہ ہو، نہ کہ ان لوگوں میں کہ جو کسی قوم کا دین رکھتا ہے، اس کے لیے اسی کے احکام لازم ہوں گے۔ یہاں یہ مکمل ہوا، اور اب ہم پڑھیں گے باب 299 کے جس کا عنوان ہے رشتہ داری کے بوجھ بن جانے کے معنی۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے محمد بن حسین بن ابو خطاب سے، اور انہوں نے ابن اسبات سے، انہوں نے علی بن ابو حمزہ سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحم عمر میں اضافہ کرتا ہے، مخفی صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور قطع رحم اور جھوٹی قسم بستیوں کو گھر والوں سے ویران بنا کر چھوڑتے ہیں اور رشتہ داری کو بوجھ بنا دیتے ہیں، اور رشتہ داری کا بوجھ نسل کا منقطع ہو جانا ہے۔ یہاں پہ یہ مکمل ہو۔ اب ہم پیج 313 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 300۔ لکھا ہے اس قاتل کے معنی کہ جو مرے گا نہیں،
جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے اور انہوں نے حسین بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابو عمیر سے اور انہوں نے منصور بن یونس سے، انہوں نے ابو حمزہ سمالی سے اور انہوں نے علی بن حسین علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں کا کھلا ہونا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ خون بہانے میں تمہیں روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، بریکٹ کلوز، چونکہ بے شک اللہ کے پاس ایک ایسا قاتل ہے کہ جو نہیں مرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا قاتل ہے جو نہیں مرے گا؟ راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ۔ بس یہاں پر یہ معنی ختم ہوا۔ اب ہم باب نمبر 301 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے معنی کہ خدا لعنت کرتا ہے جو حدث پیدا کرے یا محدث کو پناہ دے۔ اس میں لکھا ہے اس کے بارے میں کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے اور انہوں نے ابراہیم بن مہزیار سے اور انہوں نے اپنے بھائی علی سے، انہوں نے حسین بن سعید سے اور انہوں نے صفوان بن یحییٰ سے، انہوں نے جمیل بن دراج دال رے الف جیم سے اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی جو مدینے میں حدث ایجاد کرے یا محدث کو پناہ دے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ حدث کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قتل۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا ابو نصر محمد بن احمد بن تمیم سرخسی فقیہ نے، سرخس سین رے خے سین چھوٹی ہے اور سرخسی فقیہ نے، اور سرخس میں سین رے خے سین میرے خیال ہے جگہ کا نام ہوگا اور سرخسی اس لیے ہے، لیکن میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، ہو سکتا ہے میری ادائیگی میں غلطی ہوئی ہو اور آپ یقیناً درگزر کریں گے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو لبید محمد بن ادریس شامی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا اسحاق بن اسرائیل نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سیف بن ہارون برجمی بے رے جیم میم چھوٹیے نے اور انہوں نے عمرو بن قیس ملائی سے اور انہوں نے امیہ بن یزید قرشی سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حدث ایجاد کرے یا محدث کو پناہ دے اس پر خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت اور اس سے نہ عدل فدیہ قبول ہوگا اور نہ صرف، سواد رے فے صرف پہ زبر ہے، سواد پہ صرف اور بریکٹ میں لکھا ہے توبہ۔ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدث کیا ہے؟ ہے دال سے حدث کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی نفس کو ناحق قتل کرے، بغیر قصاص کے ناک کان کاٹ کر عبرتناک سزا دے یا سنت سے ہٹ کر کسی بدعت کی ابتدا کرے یا عزت والے کی آبرو ریزی کرے۔ راوی کہتا ہے پھر کہا گیا کہ عدل کیا ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ۔ راوی کہتا ہے کہ پھر کہا گیا کہ صرف کیا ہے؟ سواد رے فے صرف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا توبہ۔ اور آئیے اب ہم پیج نمبر 314 پہ آ گئے ہیں، باب 302 پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے ہجرت کے بعد اعرابی بن جانے کے معنی۔ اعرابی کی ہجے ہے الف عین رے الف بے چھوٹی ہے۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے اور انہوں نے محمد بن احمد سے اور انہوں نے محمد بن حسین سے اور انہوں نے ابن سنان سے اور انہوں نے حذیفہ بن منصور سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ ہجرت کے بعد اعرابی بننے والا شخص وہ ہے کہ جو اس امر ولایت کو معرفت کے بعد ترک کر دے۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں صفحہ تو یہی ہے، صفحہ تو میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا تھا، لیکن عنوان صفحہ نمبر تو 314 ہی ہے اور باب نمبر 303 جس کا عنوان ہے غفلت کی گھڑی کے معنی۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے اور انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے، انہوں نے سلیمان بن سماع سین میم الف این ہے سے اور انہوں نے اپنے چچا
عاصم کوزی سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے کہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافلہ پڑھا کرو غفلت کی گھڑی میں، اگرچہ 2 مختصر رکعتیں ہی ہوں، یقیناً یہ 2 رکعتیں کرامت کے گھر یعنی کہ جنت کا وارث بنانے والی ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ غفلت کا لمحہ کب ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب و عشاء کے درمیان۔ تو یوں ہم نے غفلت کی گھڑی کے معنی جان لیے۔ اب ہم باب نمبر 304 پڑھ رہے ہیں، جہاں پر عنوان ہے امعا کے معنی۔ الف کے ساتھ زیر ہے، میم پہ تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے، اور عین کے اوپر بھی زبر ہے، اور پھر چھوٹا سا ہے۔ تو امعا کے معنی ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن ابو عبداللہ سے، انہوں نے اپنے والد سے اپنی اسناد کے ساتھ سلسلے کو بلند کیا، اور ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام تک کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص سے فرمایا کہ ہرگز امعا نہ بنو کہ تم کہنے لگو کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں لوگوں میں سے ایک کی طرح ہوں۔ بس یہ یہاں پہ اتنا ہی لکھا ہے اور ختم ہو گیا۔ اب صفحہ نمبر 315 پہ ہم آ گئے ہیں اور باب نمبر 305 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کہ اس خبر کے معنی جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ پرسکون رہو جب تک آسمان اور زمین پرسکون ہیں۔ آئیے اس کے معانی جانتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سہل بن زیاد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ریان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبید اللہ بن عبداللہ دہقان واسطی نے، اور انہوں نے حسین بن خالد کوفی سے، اور انہوں نے ابو الحسن رضا علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا جائے۔ ایک حدیث ہے کہ جسے عبداللہ بن بکیر عبید بن زرارہ کے حوالے سے روایت کرتے رہتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ پس امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ عبید بن زرارہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس سال جس میں ابراہیم بن عبداللہ بن حسن نے خروج کیا تھا ملاقات کی، اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا جائے۔ اس ابراہیم نے بہت باتیں بنائی ہیں اور لوگوں نے بھی اس کی طرف جلدی کی ہے، تو آپ علیہ السلام کیا حکم دیتے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ پس امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور پرسکون رہو جب تک آسمان و زمین پرسکون ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ عبید اللہ بن بکیر کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر عبید بن زرارہ سچے تھے تو نہ کوئی خروج ہے اور نہ کوئی قائم۔ راوی کہتا ہے کہ ابو الحسن امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ حدیث اسی طرح ہے کہ جو عبید نے روایت کی ہے، اور ویسا نہیں ہے جیسی عبید اللہ بن بکیر نے اس کی تعویل کی ہے۔ ابو عبداللہ علیہ السلام نے اپنے اس قول کہ جب تک آسمان پرسکون ہے سے تمہارے صاحب امام زمانہ علیہ السلام کے نام کی صدا کا معانی لیا ہے، اور جب تک زمین پرسکون ہے اس سے لشکر سفیانی کے دھنس جانے کا معانی لیا ہے۔ یہ ہم نے جان لیا۔ اور اب آئیے باب 306 پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے قول کہ تمہارے دل میں لوگوں کی محتاجی اور ان سے بے نیازی جمع ہونا چاہیے۔ اس کے معنی جانتے ہیں۔ میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے ابراہیم بن ہاشم سے، اور انہوں نے علی بن موبد میم عین بے دال سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی احمد بن عمر نے، اور انہوں نے یحییٰ بن عمران سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے دل میں لوگوں کی محتاجی اور ان سے بے نیازی جمع ہونی چاہیے، ان کی طرف تمہاری محتاجی ہو، تمہارے کلام میں نرمی اور تمہاری خندہ پیشانی و خوش روی میں، اور تمہاری بے نیازی ہو ان سے اپنی آبرو کی پاکیزگی اور اپنی عزت کی بقا کے سلسلے میں۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ اب ہم پیج 316 پر آ گئے ہیں اور اب باب نمبر 307 پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی روایت کے معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر
اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ آئیے اس خوبصورت عنوان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسین سعد آبادی نے، اور انہوں نے احمد بن ابو عبداللہ برقی سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن ابی عمیر سے، انہوں نے ہمارے اصحاب میں ایک سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے اوپر ہے، کیونکہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا کی قبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اور آپ کے ممبر کے درمیان ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اس قبر کی طرف جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ لکھا ہے، اگلا پیراگراف پہ لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے، مگر میں اس کے جو معنی ذکر ہوئے ہیں اس پر اعتراض کرتا ہوں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر کی جگہ کے سلسلے میں میرے نزدیک صحیح وہ ہے جسے مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا سہل بن زیاد آدمی نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن ابو نصر بزنتی بے زید نون توئے چھٹیے سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سلام اللہ علیہا کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا، پھر جب بنو امیہ نے مسجد کو وسعت دی تو وہ گھر مسجد کا حصہ بن کر مسجد میں منتقل ہو گیا۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ ٹائم 30 منٹس ہو گئے ہیں، اور اگلے اگلی نشست میں ریڈنگ کے اگلے پارٹ میں باب نمبر 308 کو مل کر پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔